ایک طرف آپ نے خرچے بچا دیے، پھر آپ نے انکم بڑھانی ہے. اب آپ انکم بڑھانے کے لیے آسان طریقہ ہے جی، کئی چیزیں ہم بات کر چکے ہیں. یوٹیوب چینل شروع کر دیں، پارٹ ٹائم بزنس شروع کر دیں، اپنا روم رینٹ کر سکتے ہیں، سیلنگ آن لائن شروع کر دیں، کچھ سروسز آن لائن آفر کر دیں، آن لائن ٹیوٹرنگ شروع کر دیں، ہوم بیس فوڈ آرڈرنگ اینڈ ڈلیوری بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. برڈ بریڈنگ کا بزنس بہت آج کل عام ہے. میں نے لوگوں کو بڑے پیسے کماتے ہوئے دیکھا ہے برڈ بریڈنگ سے. کچھ ایسی فیملیز بھی ہیں جنہوں نے کووڈ کے دنوں میں مجبوری کے تحت بیکاز دیر واز نتھنگ مچ ٹو ڈو انہوں نے برڈس پالے گھر میں. میاں بیوی ایک اس پہ آتے ہیں یوٹیوب کے اوپر چینل بنایا ہوا ہے، تو وہ دے ہیو بیکم ملینئرس. یہاں تک کہ خاوند نے نوکری چھوڑ دی ہے بیوی کے ساتھ اس کام میں آ گیا. وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ اچانک ہی کووڈ کے دنوں سے وہ چھوٹے برڈ نہیں ہوتے، ان کا ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی ہے، تو وہ اب بریڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک ایک برڈ جو اتنا برڈ ہے 10-10 لاکھ کا بکتا ہے. سو وہ کئی ملکوں سے چھوٹے طوطے لے کے نا ان کی بریڈ کرتے ہیں. مثلا ایک کسی رنگ کا ہے کسی رنگ کا، ان کی بریڈ جب بنتی ہے تو وہ ایک نیا بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا سیپریٹ رنگ ہوتا ہے، اس کی بولیاں لگتے ہیں کیونکہ اب وہ یہ ایک یونیک ہے. تو وہ بریڈنگ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر. اور آپ جا کے دیکھیں وہ آپ ان کے گھر نظر آئے گا، 2 کنال کا گھر ہے جناب، اوپر پورے گھر کے نیچے کھڑے چو چو اوپر پورے پورشن سے پرندوں کی آواز آ رہی ہوگی، نیچے برانڈ نیو گاڑیاں کھڑی ہوں گی. بچے یہ کام کرتے ہیں، کروڑوں روپے کماتے ہیں. تو یہ بھی ایک کام نیا، ایک رستہ جب بند ہوتا ہے اللہ کی طرف سے وہ چور کھل بھی جاتا ہے. یہ کام بھی شروع ہوا ہوگا. سو بجٹنگ کا فارمولہ کیا جی؟ ٹف ٹائم کے لیے جس کے لیے ہم نے اتنی محنت کیا ہے کہ آپ کے خرچے بچ جائیں، اس 20% کے لیے کوشش کی ہے. یاد کریں 50% ضروریات، 30% خواہشات اور 20% سیونگز. یہ ہم نے کہا تھا اچھے وقت میں ایسا ہونا چاہیے. برے وقت میں ہم نے کہا کہ بھائی 20% سیونگز ہم نہیں چھوڑ سکتے، تو ہم نے اپنے آپ کو 80% ایکسپینسز کے اندر فٹ کرنا ہے. تو اس کے 2 ہی طریقے ہیں، خرچوں کو کم کر دیں، انکم کو بڑھا لیں، تاکہ برے حالات میں بھی ہم 20% سیونگز اچیو کر سکیں. سو آئیڈلی یو مسٹ ہیو ایٹ لیسٹ 1 year of expenses in liquid cash. اگر آپ کا گھر کا خرچہ 1 لاکھ روپے ہے تو آپ کے پاس 12 لاکھ روپیہ کیش ہونا چاہیے. لیکوڈ کیش، کیش مینس کیش. اس کے بعد جو انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ کریں. سو ایمرجنسی فنڈ جو بنایا ہے سینیریو 1 کہ جی ٹف ٹائم اکنامک ہے، کلائمیٹ چینج ہے، اکنامک انسرٹنٹی ہے، سو اس میں آپ کو یہ انفلیشن کور دے دے گا. اگر آپ کی ایکسٹرا پیسے پڑے ہوئے ہیں، خانہ خاصا اگر مہنگائی ہو جاتی ہے تو آپ کو یہ انفلیشن کا کور دے دے گا ایکسٹرا پیسے. نمبر 2 فوڈ اور گروسری. یہ پیسے کل کو آپ ایکسٹرا فوڈ خرید سکتے ہیں. جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو میں نے آپ سے کہا ہے کہ بلڈ این ایمرجنسی فنڈ کم از کم 1 سال کے خرچے کے برابر. تو اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ آپ کو نہیں پتا سال کا مہنگائی کی شرح کیا ہوگی. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے اندر گروسری کے اندر بھی اگر آپ کچھ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو گروسری میں انویسٹ کر دیں. ایسی فوڈ جو ضائع نہیں ہونی، صابن نے ضائع نہیں ہونا، چائے کی پتی نے ضائع نہیں ہونا، ماچسوں نے ضائع نہیں ہونا، جس کی شیلف لائف ان لمیٹڈ ہے، وہ چیزیں خرید کر رکھ چھوڑیں. اسی طریقے سے ورتھ وائل پرچیزز، انویسٹمنٹ آپ کر سکتے ہیں سولر سسٹم کے اوپر. سولر واچ لے لیں، ریڈیو لے لیں، بائیسیکل 2 ویلر لے لیں. فائر ووڈ لوگوں نے رکھی ہوئی ہے. آپ کو سوچیں کہ ابھی بھی ہمارا گیس کا پریشر کم ہو چکا ہے. 3500 کا یہ جنوری کے قریب کے سنا ہے کہ یہ 4 سے 4200 کے قریب آ جائے گا. یہ جو نئی شپمنٹ آئی ہے گیا بھی ہے، یہ تمہارا 4200-4300 پہ آ جائے گا. تو آپ سوچیں
کہ یہ صرف اور صرف کھانا پکانے کی کاسٹ ہے. اینڈ وی ہیو اے لاٹ آف فائر ووڈ وچ وی آر ناٹ یوزنگ. DIY ایسی اسکلس جو کہ ہمارے خرچے بچاتی ہیں، مثلاً ہوم اسکولنگ، ایسی اسکلس سیکھ لیں، بیوی کو سکھا دیں، بچوں کو سکھا دیں، کمپیوٹر پہ انویسٹ کر دیں کہ جس سے کل کو ہماری بچوں کی اسکول کی فیس بچ جائے. اس پہ ہم نیو اسکلس سیکھ لیں، ہوم اسکولنگ، DIY سیکھ لیں، گھروں کی پلمبنگ سیکھ لیں، الیکٹریشین کا کام تھوڑا سا بچوں کو سکھا دیں، گاڑیوں کی ریپیئر سکھا دیں، آئل چینج کرنا سکھا دیں. میں اکثر بات سوچتا ہوں، آپ نے کبھی غور کیا کہ پاکستان میں کافی عرصے سے یہ آئل پرچیز جون سی ہے فری ہے، آئل ریپلیسمنٹ فری ہے. کبھی سوچا کتنے کا بکتا ہے؟ آج کل کے دور میں جب سے آئل کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں وہ تقریباً 200 روپے سے اوپر نکلا ہوا ہے. کالا تیل، اس سے چولہے بن رہے ہیں، یہ اسی تیل پہ چلتے ہیں جو کہ یوز ہوا ہوا ہے. تو یہ جو آئل ہے، ہم یہ اس لیے کہ ہم وہ بدل نہیں، ہم ایک نٹ کھولنا ہے ہم نے. اگر آپ یہ ایک نٹ کھولنا سیکھ لیں اور آئل خود بدل لیں تو یہ 800 روپیہ آپ کا بچ سکتا ہے جو آپ جسٹ تھروئنگ اوے. چھوٹی سی ایگزامپل ایک میں نے دی ہے کہ کئی چیزیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ آئل جاتا کدھر ہے، اور یہ کیوں اتنی بڑی بڑی کمپنیاں آپ کو جناب جاتے ایک ٹیشو کا ڈبہ بھی پکڑا دیتی ہیں گاڑی کے اوپر کپڑا بھی مفت میں دے. آپ کہتے ہیں واہ جی کیا سروس کا معیار ہے؟ کوئی سروس کا معیار نہیں ہے. یو ہیو لیفٹ اے لاٹ آف تھنگس دیئر. وہ نیچے انہوں نے پورے کنٹینر رکھے ہوئے ہیں، ان ایڈوانس پیسے لیے ہوتے ہیں. اس آئل کی اتنی ڈیمانڈ ہے، ایڈوانس پیسوں کے اوپر انہوں نے بک کیا ہوتا ہے کہ جی ہمیں اتنا آئل دے دیں کالا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر گھروں میں سیکھ لیں، کسی زمانے میں 100-200 روپے کے اوپر وہ آپ پلمبر کو چھوٹا سا کام کرے یا سوئچ بدل جائے، الیکٹریشین کا 200 روپیہ دے دو. اب وہ 200 کا زمانہ گیا. آپ گھر میں الیکٹریشین کو بلا لیں سوئچ بدلنے کے لیے، اس نے 1000 روپیہ آپ سے لے لینا. تو وڈنٹ اٹ میک سینس کہ جناب آپ بچوں کو یہ چھوٹی چھوٹی اسکلس سکھا دیں؟ تو اس کے اوپر انویسٹ کوئی ادھار لے کے دینے ہیں، کچھ کام کرنا ہے، کوئی ویڈیو بیٹھ کے دکھانی ہے، کہیں سے کورس کروانا ہے. میڈیکیشن، سیلف میڈیکیشن ہے، بڑی بڑی ہمارے پاس اورینٹل میڈیسن ہے، آپ کی پروفیٹک میڈیسن ہے، سنت یہ طب نبوی ہے، ہومیوپیتھک ہے، حکمت ہے. اٹ میک سینس. کچھ نہ کچھ چیزیں آپ کو ایسی پتہ نہیں چاہیے، چھوٹی موٹی جو آپ کی میڈیکل کاسٹ ہے. بڑی بیماری تو کبھی بھی کسی کو پیٹ خراب ہو گیا ہم ڈاکٹر کے پاس بھاگے جاتے ہیں، اور پھر نہ صرف یہ کہ ڈاکٹر کے پاس بھاگے جاتے ہیں، پھر وہ اینٹی بایوٹک کھاتے رہتے ہیں 6 دن، اس کی دوائیاں. تو اینٹی بایوٹکس کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں، صحت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، بیماریاں بھی ہیں. تو چھوٹی موٹی چیزیں میڈیکیشن کے لیے، ہوم گارڈننگ ہم کر سکتے ہیں، سبزیاں گھر میں اگا سکتے ہیں. لیونگ آف دا گرڈ کے اوپر ہم چیزیں سیکھ سکتے ہیں کہ یار کل کو ہمیں باہر جانا پڑے، گارے کے اوپر گھر کیسا بنایا جا سکتا ہے، ٹھنڈا گھر کیسے بنایا جا سکتا ہے، پانی کیسے اسٹور کیا جا سکتا ہے. ریسرچ ہی کر لیں کہ رین واٹر کو یوزیبل کیسے بنایا جا سکتا ہے، گرے واٹر کو سبزیوں میں کیسے یوز کیا. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. گرے واٹر مینس آپ کے سیور کے پانی کو سبزی میں کیسے یوز کرنے سے پہلے پروسیس کیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے ابھی بھی ٹائم ہے ہمارے پاس کہ ہم یہ چیزیں سیکھ لیں. جب جنگ شروع ہو جاتی ہے پھر کچھ نہیں سیکھا جاتا. سو ری اسیس یور انویسٹمنٹ گولز اینڈ ری بیلنس اف نیسیسری. تو اگر آپ کے پاس ٹو مچ ان اسٹاکس ہے، ناٹ انف کیش ہے، ریئل اسٹیٹ میں پیسے نہیں ہیں، تو یہ اتنا انسرٹن ٹائم کے اندر کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ پٹ آل دا ایگز ان ون باسکٹ. کوئی تھوڑا بہت سونا ہے، کوئی بٹ کوائن ہے، کوئی کیش ہے، کوئی اسٹاک ہے، کوئی ریئل اسٹیٹ ہے. وی ڈونٹ نو، نو باڈی نوز واٹ از کمنگ نیکسٹ. اینی تھنگ از پاسبل. ایک کہتے ہیں نا، ایک پین کی ایک لائن کے اوپر پالیسیاں ہماری قسمت ڈپینڈنٹ ہے. گورنمنٹ ایسے کر دے، ادھر سے ایسے کر دے، مارکیٹ بیٹھ جائے گی، مارکیٹ کھڑی ہو جائے گی، یہ گر جائے گا، وہ کھڑا ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ یو کین ناٹ ریلائی آن ون پورٹ فولیو، یو ہیو ٹو invest in different portfolios.